یا آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے جو بھی کہنا ہے اپنے ایمان سے کہنا ہے، یہاں پہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، یہاں بالکل پہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے. اٹس یور ریئل سٹوری جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے. میں نے جی بھی ہمیشہ اپنے ایمان سے بات کی ہے، آپ بھی اپنے ایمان سے بتائیں. لیٹ می بالکل لسن ٹو یو. جی آپ سر. کنٹینیو. آئی ایم ہیئر. چلو مل کے ابھی ایک آیت جو میری لیے لائف چینجنگ رہی ہے، میں سنبھال کے رکھی تھی کہ آپ آئیں تو میں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اس پہ بہت کام کیا اور وہ میرے ادھر گئی وہ ذکر اٹھا لیا میں نے، تو اس لیے میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں. جی سر. اچھا تو ایوری ون، میرے لیے جو لائف چینجنگ آیت رہی ہے دیٹ از سورہ بقرہ کی 185، چیپٹر 2 185. میں کھول بھی لیتی ہوں. جی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اچھا اب میرا سوال اٹھا تھا قرآن نازل کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا. آپ جیسے کہ دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہے، تو اس بک کا بھی کوئی مقصد ہے نا. تو اس آگے اللہ خود فرماتے ہیں ہدی للناس، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے. بہت کلیئر سمجھ آ گیا کہ یہ جو کتاب اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کی وہ اس لیے نازل کی کہ ہم لوگ ہدایت حاصل کریں اس کتاب سے. سب سے مزے کی چیز یہ ہوئی جب نجم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ جانتی تھیں کہ قرآن ہدایت کے لیے. میں نے بڑے مزے سے کہا جی بالکل، رمضان میں نازل ہوئی ہے. میں نے کہا جی بالکل. دوسرے کویسچن پہ پن ڈراپ سائلنس تھا، کیونکہ سر نے جب پوچھا تو کیا آپ نے ہدایت لی، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں کیونکہ نہیں لی تھی. تو یہ بڑا مزے کی میرے پاس چیز تھی کہ مطلب یہ کتاب ہم نے بس شیلف پہ رکھ دی، اس کو کھولا ہی نہیں، اس سے ہدایت نہیں لی، پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. اچھا پھر میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو میرے آس پاس تھے، جو میرے بہت قریب ہیں، جو بالکل میرے جیسے ہیں. مطلب ہم سب میں اچھائیاں ضرور ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اپنے زندگی کے فیصلوں میں اس کتاب قرآن کو کنسلٹ نہیں کیا تھا. مطلب ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنے اوپینین اور اپنے خیالات کی بیس پہ کیا، کبھی بھی قرآن کو لائف میں کنسلٹ نہیں کیا تھا. اور میں بھی یہی کر رہی تھی. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ میں تو شوبز کی فیلڈ سے تھی، ہر وقت بزی تھی، اور پھر ایکٹریس تھی. تو جب یہ پڑھا کہ یہ ہدی للناس ہے، مطلب ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان، تو انسان میں تو میں بھی آتی ہوں. تو مجھے حوصلہ ہوا اور ہوپ ملی کہ یہ کتاب صرف عربی پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، مطلب کسی طبقے کے لیے نہیں ہے. انسان میں تو ہر کوئی آتا ہے، بی اٹ پاکستانی، انڈین، آپ، میں، امیر غریب، بڑا چھوٹا، چائنیز، امریکن، گناہ گار، مطلب اینی ون. اور میں تو پھر مسلمان تھی. تو پھر مجھے ہوپ ملی کہ یہ تو میرے لیے بھی ہے، مطلب صنم بھی اس سے ہدایت لے سکتی ہے. تو بات یہ کہ انسان کسی بھی لیول پر ہو، اس کی تعلیم کچھ بھی ہو، یہ قرآن ہر لیول پہ ہدایت دیتا ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہدایت ہے کس فارم میں، رائٹ؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْہُدیٰ، یعنی جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں. اچھا وا کا مطلب ہوتا ہے اور بینات کا مطلب ہوتا ہے اوپن اینڈ کلیئر. فار ایگزامپل جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ہم نے آسمان کو بنایا. تو کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب آپ پردہ ہٹائیں اور دیکھ لیں آسمان اتنا بڑا نظر آئے گا. تو آپ خود بتائیں کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ مطلب بینات کا مطلب ہوتا ہے جو دکھا دیا جائے.
اب آپ آسمان دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو ہدایت بھی اتنی ہی واضح ہے اس کتاب کے اندر، اتنی واضح ہدایت ہے. فار ایگزامپل پیرنٹس سے والدین سے نافرمانی نہ کریں. اب آپ کو اپنے پیرنٹس سامنے نظر بھی آ رہے ہوں، اب آپ کو صرف اس آیت پہ چلنا ہے. اتنی واضح ہدایت ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل کیا ہے، مطلب ہمیں تو صرف آیت پہ چلنا ہے، رائٹ. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والفرقان، نیک اور بد کی تمیز. والفرقان مطلب نیک اور بد کی تمیز. تو سب سے بڑا گفٹ ملے گا وہ ہے نیک اور بد کی تمیز، غلط اور صحیح آپ کو پتا چلے گا. تو قرآن سے ایسی ہدایت ملتی ہے جو ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہے تو آپ کو غلط بھی بتایا جا رہا ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں، یہ فرقان کی جو صلاحیت ہے یہ آلریڈی ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جیسے اگر ہمیں کچھ خریدنے جانا ہوتا ہے تو ہم کیا ایسے ہی کچھ بھی لے آتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سوٹ کرتی یا نہیں. تو یہ ہے ہمارے اندر ایبلٹی فرقان کی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے ہمارے لیے غلط ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فیچر کو یوز کیا ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. بات یہ کہ اگر تو ہم قرآن میں آتے ہیں ہدایت لیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں اللہ والا فرقان ملتا ہے، ورنہ ہم اپنے بنائے ہوئے فرقان پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں جو میں کر رہی تھی. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اچھا سر، میرے لیے سب سے مزے کی بات نا یہ تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اور میں روزے بھی رکھ رہی تھی، لیکن ہم سے برائی کیوں نہیں دور ہوئی؟ کیونکہ سر ہم نا یہ 2 آیت جو بیچ کی تھی نا وہ ہم کھا گئے، جس میں ہمیں ہدایت لینی تھی رمضان میں اور ہمیں فرقان مل جاتا، صحیح اور غلط اللہ والا مل جاتا. تو اسی لیے ہم نے روزے تو رکھ لیے، یعنی کھانے پینے سے تو خود کو روک لیا، کیونکہ صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو خود کو تو کھانے پینے سے روک لیا، لیکن وہ بری سوچ، بری عادتیں، ہماری برا ماحول ہم نے اس میں سے اپنے آپ کو نکالے نہیں، اسی لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. یس. تو بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز سمجھ آئی نا تو میں نے اسی دن سے پروسیس سٹارٹ کر دیا، کیونکہ سر بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ کہ شکر ہے مجھے اللہ میاں نے اپنے پاس ویسے نہیں اٹھا لیا، مجھے عقل دینی تھی، مجھے ریئلائز کروانا تھا اور میں نے کیا. تو الحمدللہ اب جو بھی مجھے اس کتاب سے، میرے قرآن سے مجھے نصیحت ملتی ہے، فرقان ملتا ہے، اسے میں اپنا ایمان کا حصہ بنا رہی ہوں، اس پہ کام کر رہی ہوں اور اس پہ پورے دل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں بالکل اللہ کے اکارڈنگلی اب اپنی لائف گزاروں گی، بالکل اسی طرح جو اللہ کا فرقان ہے. اللہ کی مرضی ہوگی اب میری زندگی میں. میں نے اب بس یہ ڈیسائیڈ کیا، اپنی مرضی سے تو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی آئی ہوں، تو اب میری زندگی میں صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو اس آیت سے میں نے یہ سیکھا کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، اور لیکن ہدایت بھی تو لینی ہے، فرقان ملے گا ہمیں تو ہم اللہ کے اکارڈنگلی خود ہی چل پڑیں گے. ماشاءاللہ. سنم، میں نے ان 20 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف آتے دیکھا ہے، لیکن جس مقام پہ آپ تھیں وہ اس مقام پہ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے نظریں ہٹانا، ان انسینٹیوز کو، اس لگژری کو، اور اس اٹینشن اور پریز اور تعریف اور فین فالوئنگ سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر کرنا. تو میں نے بہت کم لوگوں کو اتنا 100% آتے دیکھا ہے اللہ کی طرف جیسے آپ آئیں، اور یہ میں آپ کو بالکل ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور سب آپ کے جتنے بھی فینز اینڈ فرینڈز اور جو بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میں ان سب کو بھی بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کر اور اتنا 100% کلیئرٹی کے ساتھ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی انسینٹیو کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کوئی شرط رکھے اللہ سے، بغیر کوئی چیز دیکھے کہ مجھے وہ مل جائے گا، آپ بغیر کسی اس کے، یہاں تک کہ آپ نے
نہ میڈیا پہ کوئی اعلان کیا ایز سچ، نہ کوئی آپ نے شور مچایا، نہ کوئی آپ نے کسی چیز کو برا کہا، آپ نے خاموشی سے اپنی اصلاح شروع کر دی، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ Yes, جب sir. آپ خود جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے. اسی طرح مومن کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہ سکتا. سو Yes, sir. کنگریچولیشنز، اور آپ کو میری طرف سے اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ابھی ساتھ ہیں اور ابھی جو دیکھیں گے اور جو ابھی آنے والے وقت میں بھی آپ کی بات سنیں گے، ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور Thank میری you. دعا ہے کہ آپ نے رمضان کی آیت پڑھی ہے تو اللہ کرے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے اللہ آپ کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے، اور آپ کو لوگ اس رمضان میں انشاءاللہ ہر روز سحری میں، افطار میں آپ کو بولتا سنیں، آپ کی بات آپ کو دیکھیں، آپ بھی رمضان کو ایکسپیرینس کریں اور لوگ بھی آپ کے تھرو رمضان کو ایکسپیرینس کریں. اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ، چونکہ آپ نے رمضان والی آیت شیئر کی اور رمضان کا اتنا بڑا رول ہے سنم میری زندگی میں بھی، اور ہر سال رمضان آتا ہے لگتا ہے کہ شاید یہ والا رمضان میری زندگی کا بیسٹ رمضان ہے، جی سر. اور ہر سال پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہمیں چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا ہمارا ہر زندگی کا ہر رمضان پہلے رمضان سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں.